وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم. نقش قدم نبی کے جنت کے راستے نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. قابل احترام معزز مؤثر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے. آج 30 نومبر عیسوی 2017 اور یہاں احمد آباد شہر سنا مسجد کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کی نسبت سے جمع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کلمہ ہے، اور ربیع کے معنی آتے ہیں موسم بہار. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے کی 12ویں تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے اور اسی لیے مشائخ لکھتے ہیں
کہ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں تشریف لانا گویا دنیا میں موسم بہار کا قائم ہونا، اور میرے اور آپ کے آقا فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور موسم بہار قائم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو نوازا اتنا ہے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں آمنہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اس وقت کی وہ عجیب باتیں کہ آج تک ایسا کسی پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ نہیں ہوا جو کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ گھر کا کوئی فرد اگر بیان کرتا تو شاید کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا کہ اپنی اولاد میں اس لیے تعریف کر رہے ہیں، یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کروائی، آپ کی ثنا بیان کی، اور اس ثنا اور تعریف کے لیے اللہ نے گھر کے کسی فرد کا انتخاب نہیں کیا بلکہ باہر سے اللہ نظام کر رہے۔ تو مشائخ لکھتے ہیں وہ باہر کی تعریف کرنے والی کون ہے؟ کیونکہ وہ عورت ہے جو بچے پیدا ہوتے وقت خدمت کے لیے جایا کرتی تھی، جس کو ہم اپنی زبان میں دایا کہتے ہیں، اور اس دایا کا نام ہے شفا۔ کیا نام ہے بولو؟ شفا۔ مشائخ لکھتے ہیں اپنی بچیوں کا نام شفا رکھنا چاہیے، یہ نیک پالی لیتے ہوئے کہ اللہ ہر ظاہری اور باطنی بیماری سے شفا نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار جنہیں اللہ نے شان یہ دی، اور مسلمانوں سنو دل کے کانوں سے سنو، کائنات کا سردار آج ماں آمنہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دایا شفا بیان کرتی ہے، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں آمنہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لا رہے اور میں وہی موجود ہوں۔ میں حیران ہوں، اس سے پہلے جتنے بھی بچے میری آنکھوں کے سامنے آئے ماں کے پیٹ کی گلاگت اور گندگی لے کر آئے، لیکن آج میں پہلی مرتبہ دیکھتی ہوں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دنیا میں تشریف لا رہے۔ دایا شفا بیان کرتی ہے، میں حیران ہوں، میں دیکھ رہی ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح آئے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ماں کے پیٹ میں غسل دے دیا ہو۔ احمد آباد والوں، جسے اللہ نے کائنات کا سردار بنایا ہے، جسے اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے، امام الملائکہ بنایا، میں اور آپ
ساری دنیا کے لوگوں کو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جس طرح صاف ستھرے پاکیزہ مقدس پیدا ہوئے آپ کی شریعت اتنی ہی مقدس ہے اس شریعت کو قیامت تک کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. میرا آپ کا یقین ہے جس اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا سردار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور جس اللہ نے یہ پاکیزہ شریعت دی ہے اللہ کی ذات سے یقین ہے قیامت تک آپ کی شریعت کو کوئی بدلنا بھی چاہے بدل نہیں سکتا ہے. ارے ہے کہ نہیں یقین ہمارا؟ انشاءاللہ ہمارا یقین ہے یہ ایسی پاکیزہ شریعت ہے اور ایسا اسلام پاکیزہ مذہب ہے کہ مٹانے والے مٹتے رہیں گے لیکن اسلام اور مسلمان کو دنیا سے کوئی مٹا سکتا؟ ارے بولو مٹا سکتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایسے پیارے نبی کو شریعت لے کر بھیجا ہے، ایسے پیارے نبی کو اسلام لے کر بھیجا ہے کہ میرے بھائیوں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا نہ ہوتا، آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، اللہ نہ ساتوں زمین بچھاتا نہ ساتوں آسمان سجاتا. یہ ساری کائنات اللہ نے اس ایک اکیلے نبی یعنی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائے. جس اللہ کو پیارے نبی علیہ السلام سے اتنی محبت ہے وہ اللہ اس نبی کی شریعت کو مٹنے نہیں دے گا اور اس نبی کے لائے ہوئے دین کو دنیا سے کبھی مٹنے دے گا؟ ارے بولو مٹنے دے گا؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ حفاظت کر رہا اور اللہ حفاظت کرے گا انشاءاللہ. دایا شفا بیان کرتی ایک چیز بیان کی ہے اور تین بیان کر دے جو انوکھی ہے کسی کے ساتھ نہیں. یہ پیارے نبی علیہ السلام کا امتیاز ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ورنہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ کی غلاظت لے کے آتا ہے. دوسری چیز مشائخ لکھتے ہیں جو بچہ ماں کے پیٹ سے آئے گا تو وہ اپنی ناک کے ساتھ جڑی ہوئی لے کر آتا ہے. ارے تجربہ ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہے کہ نہیں؟ بچے کی ناک کے ساتھ ہوتی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. کیسا نبی دنیا میں آ رہا. مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کرو اس اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسے پیارے نبی کا امتی بنا دیا. امتی بنا دیا. دایا شفا بیان کرتی ہے میں حیران و پریشان دیکھ رہی ہوں آج پہلی مرتبہ میری آنکھوں کے سامنے دولت جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لا رہے. میں دیکھ کر حیران ہوں کہ آپ کی نال جو ناک سے جڑی ہوئی ہوتی ہے ماں کے پیٹ ہی میں کٹ چکی ہے. یعنی آپ کے ساتھ وہ نال جڑی ہوئی تھی ماں کے پیٹ ہی میں اللہ نے اس کو کاٹ دی. اللہ بتلا رہا ہے کہ یہ کائنات کا سردار ہے اور یہ وہ نبی آ رہا ہے جس کے لیے میں نے پوری دنیا کو سجایا ہے. پوری دنیا کو سجایا. دایا شفا بیان کرتی ہے ایک اور انوکھی بات میں دیکھ کر حیران ہوں. آج تک جتنے بھی بچے میری آنکھوں کے سامنے آئے ہر بچے کی ختنہ دنیا میں آنے کے بعد ہوتی ہے. ختنہ کب کرتے دنیا میں آنے کے. دایا شفا بیان کرتی ہے آج پہلی مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آمنہ کے پیٹ سے دنیا میں آئے میں حیران ہوں، آپ کی ختنہ ماں کے پیٹ ہی میں ہو چکی ہے۔ آپ دنیا میں مفتون آئے، ختنہ پہلے سے اللہ نے نظام کر دیا، ماں کے پیٹ میں ہو چکی تاکہ آپ کا سفر کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو سکے۔ علماء لکھتے ایک چوتھی انوکھی چیز جو آج تک کسی بچے میں نظر نہیں آئی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنے آئی۔ انسان جب ہوش سنبھالتا ہے آنکھوں میں سرما لگاتا ہے اور سرمیلی آنکھیں بنایا کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں آمنہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے، دائیں شفا بیان کرتی۔ میں پہلی مرتبہ یہ دیکھ کر حیران ہوں، آپ جیسے ہی پیدا ہوئے آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ تو یہ سرما بھی کس نے لگا دیا؟ بولو اللہ، کیسا پیارا نبی ہے، اللہ کیسا پیارا ہے۔ ایک اور قصہ سناتا چلوں۔ نبوت مل گئی، اچھا کتنے سال کی عمر میں ملی؟ بولو۔ جب آپ کو نبوت مل چکی، آپ ایک وادی میں کھڑے ہیں، ایک میدان میں کھڑے ہیں، آپ اکیلے تنے تنہا، کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک گاؤں کے رہنے والے جانے لگے، دیہاتی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گاؤں کے رہنے والوں کو قریب بلایا، بھائی ادھر آؤ۔ وہ قریب آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پوچھ رہے ہیں، وہ گاؤں کے رہنے والے کو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر جا رہا ہوں۔ کہا اچھا گھر جا رہے ہو؟ کہا میں گھر جا رہا ہوں۔ کہا ایک کام کرو، گھر جا ہی رہے ہو تو مجھ سے کوئی بھلائی کی بات لیتے جاؤ۔ اسے معلوم نہیں ہے یہ کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ دیہاتی اپنے گاؤں والے انداز میں کہہ رہا ہے، آپ سے کیا بھلائی ملے گی بھلا؟ آپ سے کیا بھلائی پہنچے گی مجھے بھلا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقین کر، میں تجھے ایک کلمہ بتلاتا ہوں، اگر تو وہ کلمہ پڑھ لے تو تیری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی توڑ جائے گی۔ اللہ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تجھے کلمہ بتلاتا ہوں، اگر تو وہ کلمہ پڑھ لے تیری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سور جائے گی۔ وہ گاؤں کا رہنے والا کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے پر میری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی دوڑ جائے، مجھے کیسے یقین آئے؟ اگر کوئی گواہ، کوئی شاہد، کوئی اس بات پر یقین دلانے والا ہو تو پیش کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ گاؤں کا رہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ جس کلمے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتلاؤ، اگر یہ کلمہ میں پڑھ لوں تو میری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ کیا اس بات پر کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ کوئی ہے جو اس بات کی تصدیق کرے؟
اس بات کی سچائی کو قبول کرے تو مجھے اطمینان ہو جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں۔ آپ علیہ السلام وادی میں نگاہ دوڑا رہے، چچل وادی ہے، آپ تنے تنہا تھے، کوئی انسان موجود نہیں ہے، آپ نگاہ دوڑانے لگے، کس کو بلاؤں کس کو بلاؤں کس کو بلاؤں؟ میرے بھائیوں، سرکار کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالتے ڈالتے وادی کے کنارے پر ایک درخت ہے، اس درخت پر آپ نے نگاہ ڈال دی۔ کس پر ڈال دی نگاہ؟ بولو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ پیارے نبی علیہ السلام کا مقام تو بہت اونچا ہے، آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں نیچے اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے، ان کا یہ حال ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب اللہ والوں کی نگاہ پڑ جائے تو سامنے والے کا مقدر سمجھ جاتا ہے، تو یہ تو آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ ہے، برکت والی نگاہ ہے۔ آپ نے جیسے درخت پر نگاہ ڈالی، علماء لکھتے ہیں وہ درخت جڑوں سمیت زمین کو چیرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، آپ کی خدمت میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ کھڑا ہو کر آپ علیہ السلام کو سلام کر رہا ہے، آپ علیہ السلام اس کو جواب دے رہے، اور پھر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، عبادت اس کی کرنی چاہیے؟ تو علماء لکھتے ہیں اس درخت نے اس دیہاتی کے سامنے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ یہ کلمہ دہرایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ وہ درخت 3 مرتبہ پڑھا تو اب دیہاتی کو اطمینان ہو گیا کہ ایسا نبی کہ جس کا کلمہ درخت پڑھتا ہو، اگر میں یہ کلمہ نہ پڑھوں تو شاید یہ میری محرومی ہو۔ میرے بھائیوں، کیسا پیارا نبی! ارے ایسے نبی سے محبت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ بولو، محبت کرنی ہے تو میں آپ کو ایک معیار صحابہ سے ایک اور بات سناؤں، کیونکہ نبی علیہ السلام سے بہت قریب رہے، جنہوں نے بہت قریب سے آپ علیہ السلام کو دیکھا، اور جن کی محبت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محبت نہیں کر سکتا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس ذاتیں ہیں، جن کو قرآن نے یوں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جن سے اللہ راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اب یہ صحابہ کی محبت کا حال دیکھے، میں صرف ایک مثال پیش کروں۔ آپ نے نام سنا ہے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی کا نام سنے نہیں سنے؟ آپ کی سخاوت بڑی مشہور ہے، اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے، سارا مال اللہ کے راستے میں، آپ علیہ السلام کی محبت میں، آپ علیہ السلام کے اشاروں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء لکھتے ہیں عثمان غنی تاریخ میں اتنا بڑا انسان ہے، ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عثمان غنی تاریخ میں اتنا بڑا انسان ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی انسان دنیا میں گزرا نہیں ہے۔ اور یہ کون ہے؟ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء لکھتے ہیں عثمان اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی نکاح میں دی۔ کون سی بیٹی؟ رقیہ۔ کون سی بیٹی نکاح میں؟ رقیہ۔ آپ کا جب انتقال ہوا تو پیارے نبی علیہ السلام نے دوسری بیٹی کا نکاح پڑھا دیا، ام کلثوم۔ آپ کا نکاح پڑھایا، ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دیتا۔
آپ ذرا سوچے عثمان کا مقام کتنا اونچا ہے، کتنا اونچا مقام ہے۔ ایک اور واقعہ سناؤں، آپ علیہ السلام اپنے گھر مبارک میں، اپنے حجرے مبارک میں یوں ٹیک لگا کر بیٹھے، ادھر دیکھو ادھر، یوں ٹیک لگا کر بیٹھے اور تہبند پہنی تھی تو پنڈلیاں مبارک یوں کھلی تھی، پنڈلیاں مبارک کھلی ہے۔ آپ اپنے حجرے شریف میں بیٹھے، تھوڑی دیر ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دستک دی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کون؟ کہا ابو بکر، کہا آ جاؤ۔ وہ اندر آئے، بیٹھے، نبی علیہ السلام یوں ہی ٹیک لگا کر بیٹھے رہے، یوں ہی بیٹھے رہے۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی، کسی نے دستک دی، بھائی کون؟ عمر ابن الخطاب، کہا آ جاؤ۔ وہ بھی آئے، بیٹھے، آپ علیہ السلام یوں ہی بیٹھے رہے، نہ پتلیوں کو آپ نے ڈھانکا ہے، نہ اپنے ٹیک کو چھوڑا، جو ٹیک لگا کر پتلیاں پھیلا کر بیٹھے رہے۔ اب تھوڑی دیر ہوئی، پھر دستک ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کون؟ تو باہر سے جواب آ رہا ہے عثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، یہ نہیں فرمایا آ جاؤ، آپ نے فرمایا ٹھہرو۔ یوں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، یہ اپنے آپ کو سنبھال لیا، اپنی پنڈلیوں کو یوں چھپا لیا، اپنے آپ کو درست کر لیا اور پھر فرمایا آ جاؤ آ جاؤ۔ حضرت عثمان آئے، بیٹھے، تینوں بیٹھے، تھوڑی دیر ہوئی، تینوں چلے گئے۔ جب یہ تینوں چلے گئے تو اس امت کی ماں اور اس امت کی سب سے پاکیزہ عورت سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اندر سے سارا منظر دیکھ رہی ہے، وہ خدمت میں آئی، بیٹھی اور بڑے ادب سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ میرا والد آیا تو آپ یوں بیٹھے رہے، عمر بھی آئے یوں بیٹھے رہے، عثمان کیا آئے کہ آپ نے سنبھال لیا، پنڈلیوں کو چھپا لیا۔ کیا آپ کو عثمان کے آنے پر شرم محسوس ہوئی؟ کیا سوال تھا، کیا عثمان کے آنے پر آپ کو شرم محسوس ہوئی؟ ہمارے نبی علیہ السلام کیا جواب دے رہے؟ اے عائشہ، اے عائشہ، اے عائشہ، تو عثمان کے آنے پر میری شرم کی بات کرتی ہے۔ عثمان اتنا بڑا انسان ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے شرم کرتے ہیں۔ کون شرم کرتے ہیں؟ آسمان کے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 82 ایئر، 82 سال کی عمر پائی۔ کتنی عمر پائی؟ 82 ایئر۔ لیکن علماء لکھتے ہیں شرم و حیا کا یہ عالم ہے کہ غسل خانے میں غسل کے لیے جاتے تھے، وہاں بھی اپنا سطر کھولتے نہیں تھے، سطر کھولتے نہیں، اتنی شرم تھی اللہ سے۔ یہ عثمان غنی کی محبت دیکھو۔ علماء لکھتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہے، عثمان چاہتا ہے آپ عثمان کے گھر چلے۔ حضرت عثمان نبی علیہ السلام کو اپنے گھر کی دعوت دینے آئے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ میرے گھر پر تشریف لائے۔ دونوں جہاں کے سردار، امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کی جب عثمان نے دعوت دی، عثمان آپ کے گھر چلنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی لے لیا۔
یہ تینوں ساتھ میں چل رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کے لیے۔ آج عجیب منظر، اللہ کے نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، عثمان غنی کو راستہ دکھانے کے لیے آگے چلنا چاہیے تھا لیکن وہ پیچھے چل رہے۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے، عثمان پیچھے چل رہے اور وہ دونوں صحابہ بھی ساتھ میں چل رہے۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے در پہنچتے نبی علیہ السلام تشریف رکھتے، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے پورے راستے میں ایک انوکھی بات دیکھی، عثمان کو آگے چلنا چاہیے تھا، وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ تو دیکھا عثمان پیچھے چل رہے ہیں اور آپ کے قدم مبارک گن رہے تھے۔ حضرت عثمان کیا کر رہے تھے؟ پیچھے چلتے چلتے آپ علیہ السلام کے قدم مبارک گر رہے، قدم مبارک گر رہے۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کیا یہ بات صحیح ہے تم میرے پیچھے چلتے ہوئے میرے قدم گن رہے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل صحیح بات ہے، میں آپ کے قدم مبارک گن رہا تھا۔ اے عثمان، میرے قدم گننے کی کیا ضرورت؟ اور مسلمانوں سنو، دل کے تانوں سے سنو عثمان غنی کی محبت۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، میں نے اللہ سے نیت کی ہے، اے رب العالمین تیرا دلارا نبی، تیرا پیارا نبی اپنے گھر سے لے کر میرے گھر تک جتنے قدم مبارک چل کے آئے گا اس کے برابر میں تیری راہ میں غلام آزاد کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے آپ کے قدم مبارک گنے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جسے بھی اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اور جو بھی یہ چاہتا ہے دنیا بھی بن جائے آخرت بھی سور جائے، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ جو اس راستے پر چلے گا اللہ اسے اپنا محبوب بنائیں گے، دنیا بھی سنواریں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ تھوڑا نیچے آئے، اولیاء کرام، بے شمار اولیاء کرام ہیں جو آپ علیہ السلام کے راستے پر چلے، انہوں نے اپنی دنیا بھی بنائی، آخرت بھی سنوارا، اور ایسا اللہ کا قرب انہیں نصیب ہوا کہ آج وہ اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں اور ساری دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے، ساری دنیا انہیں یاد کر رہی ہے۔ ان اولیاء کرام میں ہمارے اس ملک میں آرام کرنے والے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، اور وہ ہے حضرت خواجہ ہند الولی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ارے بھائی نام سنے ہیں نہیں سنے؟ خواجہ ہند الولی، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں اللہ نے اتنا نوازا اور ایسی مقبولیت عطا کی ہے کہ آج وہ اپنی قبروں میں، اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن لاکھوں نہیں، کروڑ ہاں کروڑ انسان حضرت خواجہ ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا دم بھر رہے ہیں۔ خواجہ ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ
جنہیں اللہ نے اتنا نوازا، اتنی مقبولیت محبوبیت مل گئی، کس طرح ملی؟ تو مشائخ لکھتے ہیں کسی ایک راستے پر چلنے کی وجہ سے، اور وہ راستہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، کہ آپ کے طریقوں پر چلے، آپ کے راستے پر چلے تو اللہ نے ان کو اتنا نوازا، آپ کو حیرانی ہوگی۔ تنہا 18-20 سال کی عمر مبارک ہے حضرت خواجہ ہند الولی رحمت اللہ علیہ کی، آپ کی عمر مبارک ابھی چڑھتی جوانی، 18-20 سال کی عمر ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی اس چھوٹی سی عمر میں آپ جب مکہ المکرمہ پہنچے ہیں اپنے شیخ، اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، تو آپ مطاف میں طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو دیکھ میں معین الدین کو تیرے در پہ لایا ہوں، اے اللہ معین الدین کو قبول فرما۔ یہ کیسے اللہ والے تھے، ابھی مطاف میں ہاتھ پھیلائے ہیں، دعا جاری ہے، اور آسمان سے ندا آ گئی، اے عثمان، اے عثمان، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ اور آپ کی عمر مبارک کتنی تھی ابھی؟ 18 سے 20 سال، 18 سے 20 سال، 18-20 سال کی عمر میں مقبولیت کا یہ عالم ہے، محبوبیت کا یہ عالم ہے، اللہ کے قرب کا یہ عالم ہے کہ آسمان سے ندا آ رہی ہے کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ آپ جب حج سے فارغ ہوئے مدینۃ المنورہ گئے تو پیارے نبی علیہ السلام کے روزے پر آپ کی مزار اقدس پر کھڑے ہیں اور سلام پیش کر رہے ہیں، اور مسلمانوں یہ کیسا دیوانہ ہے اور یہ کیسا نوجوان ہے کہ اس جوانی میں پیارے نبی علیہ السلام کو جیسے سلام پیش کیا، اور آپ کا سلام کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنا سلام پیش کرنا تھا کہ قبر اطہر سے آواز آئی، اور یہ ایسی آواز ہے کہ آس پاس کھڑے رہنے والے سارے سن رہے ہیں، سب کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے پیارے نبی علیہ السلام کی۔ آپ کا جواب تھا وعلیکم السلام یا سید الہند، یا سید الہند، کہ تجھ پر بھی سلام ہو اے ہند کے سردار، اے بھارت کے سردار۔ اس چھوٹی سی عمر میں پیارے نبی علیہ السلام نے مزار اقدس سے بشارت سنا دی کہ اے معین الدین، آج تو تیری جوانی ہے، چڑھتی عمر ہے، ایک زمانہ وہ آئے گا، ایک دور وہ آئے گا کہ تو بھارت اور ہندوستان کا سردار بنے۔ اللہ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ ارے بولو، بنایا کہ نہیں بنایا؟ کیسا خواجہ ہند الولی رحمت اللہ کا دور گزرا، اللہ اکبر۔ میں صرف ایک کرامت بیان کروں، بھائی دیر تو نہیں ہو رہی، بس ایک کرامت آپ کی بیان کر کے صلاۃ و سلام سنا کے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ کی والدہ کا نام ہے بی بی نور۔ کیا نام ہے؟ بی بی نور۔ اور آپ کے والد کا نام ہے حضرت شیخ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ، یہ والد کا نام ہے۔ ماں کا نام بی بی نور ہے۔ ماں بھی اللہ کی ولیہ، باپ بھی اللہ کا ولی۔ جب ماں ولیہ باپ ولی تو اللہ نے بیٹا بھی ایسا دیا جس کو اللہ نے پورے ہند کا سردار بنا دیا، پورے ہند کا سردار بنا دیا۔ خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ، آج بھارت میں اور بھارت میں بھی راجستھان کے علاقے میں چلتے ہوئے اجمیر میں پہنچے، اسی اجمیر میں
ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا کر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں لگے. خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کی عبادت ولایت کرامات کو دیکھ دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے. اور مسلمانوں، یہ خواجہ ہند الولی رحمت اللہ علیہ کا وہ سنہرا دور ہے جس سفر میں 99 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے. کتنے لوگوں نے 99؟ اللہ اکبر. خواجہ ہند الولی رحمت اللہ علیہ کا جب اجمیر میں چرچا ہونے لگا، یہ چرچا دھیرے دھیرے بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا. اور اس زمانے کا بادشاہ تھا پرتھوی راج چوہان. کون تھا پرتھوی راج؟ یہ اس زمانے کا بادشاہ تھا. یہ چرچا کہ کوئی مسلمان آیا ہے، جھونپڑی میں عبادت کرتا ہے اور لوگ اس کے پاس جا جا کے مسلمان ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ چرچا دھیرے دھیرے بادشاہ کے دربار میں پہنچا. تو کچھ لوگوں نے بادشاہ کے کان میں ڈالا کہ بادشاہ سلامت فکر کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تخت و تاج ادھر چلا جائے. سمجھے نہیں سمجھے؟ حالانکہ ہم کہتے ہیں بھائی اللہ والوں کو تخت و تاج کی کوئی ضرورت؟ ارے بولو اللہ والوں کو کرسی کی کوئی ضرورت؟ وہ تو جہاں جاتے اللہ کرسی دے دیتا ہے. وہ جہاں جاتے اللہ کرسی دے دیتا ہے. انہیں کرسی کے لیے لڑنے کی کوئی ضرورت پڑتی؟ اللہ والے. بادشاہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو بادشاہ سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کل کو ان کے ماننے والے بڑھ جائے، تخت و تاج کے مالک ہو جائے تو کوئی ہمیں سلام کرنے والا نہیں ہوگا. تو اب بادشاہ نے غصے میں آ کر حضرت خواجہ ہند الولی رحمت اللہ کو خط لکھ دیا. اور خط کیا لکھا؟ آپ اپنی سلامتی چاہتے ہیں اسی وقت اجمیر چھوڑ کر چلے جائیں. اللہ والے کسی سے ڈرتے بھی؟ وہ کس سے ڈرتے؟ اللہ سے ڈرتے. خواجہ ہند الولی رحمت اللہ علیہ، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جب بادشاہ کا خط پڑھا، آپ نے اس خط کو رکھا، آپ نے وضو بنایا، وضو بنا کر خادم سے فرمایا مصلی لاؤ. اس نے مصلی بچھایا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یوں ہاتھ پھیلا دیے. کس کے سامنے؟ دینے والے کے سامنے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اور میرے بھائیوں، دعا ایسی چیز ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الدعاء سلاح المؤمن، کہ ایمان والے کا ہتھیار دعا ہے. کوئی بھی مسئلہ آ جائے اللہ سے دعا کرو، اللہ آپ کی ہر مراد کو پورا کرنے والا ہے. کسی اللہ والے نے بہت خوب کہا، سب ملتے سب ملتے مانگا اسی سے شامل کر اور اسی کو سوال سے پیار اور اسی کو سوال سے پیار مانگا اسی سے شام و سحر اللہ 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 کر اللہ 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 کر نور سے اپنا سینہ پر تیری جگہ ہو اس کا نام، تیری جگہ ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا دل اور جیے تو اس کا
ہو کر جی، اور جیے تو اس کا ہو کر جی، اور مرے تو اس کا ہو کر اللہ 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 نور سے اپنا سینہ علماء لکھتے ہیں خواجہ ہندل ولی خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کیا مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور اللہ کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں تیرے دین کو پھیلانے آیا ہوں اور یہاں کچھ طاقتیں میرے مقابلے پر آ گئی، اے اللہ تو آسانی کر دے۔ بس یہ دعاؤں کا کرنا تھا کہ اللہ نے وقت کے بادشاہ کو ایسی مہلک بیماری میں مبتلا کیا کہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔ جو اللہ کے ولی کو مٹانا چاہتا تھا اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ اور خواجہ ہندل ولی رحمت اللہ علیہ جن کو دنیا کی کچھ طاقتیں مٹانا چاہتی تھی اللہ نے ایسا آباد کیا کہ آج اجمیر میں آرام فرما رہے ہیں، کئی سال ہو گئے، سال ہر سال سے آرام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے آج بھی آپ کا نام باقی ہے، آپ کا نام زندہ ہے، آپ کی محبت والے زندہ ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ آئندہ بھی اس میں کوئی کمی ہو سکتی۔ یہ خواجہ ہندل ولی رحمت اللہ علیہ یہ بھی پیارے نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلے، اللہ نے محبوبیت عطا فرمائی، مقبولیت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، میں آپ اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے مجھے آپ کو بھیجا ہے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہم کو نبی دیا ہے تو میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ آخر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1-2 مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ شان رحمت کے بے حد کی نورانی صورت بے حد کی پاکی ذاتیت بے حد جن کو معراج میں حق کے قربت میں سارے نبیوں کی جن کو امت خیر امت شفاعت کی جن کو اجازت اس نبی کی نبوت بے حد مصطفیٰ شان رحمت بے حد بہر تبدیل بے حق جو
کے مل کے کفار پتھر لگے مارنے خون کا مبارک یہ کرے جانے جن کی چوٹوں سے ڈنڈا اکھڑنے لگے ان کے حق میں دعا ان کے حق میں دعا کرنے لگے ان کو اپنی تو رحمت سے خدا بخش دے میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں میرے مولا کسی کا نہیں اس کا درواہ مورا اس کا درواہ مورا بے حد مصطفیٰ شاہ میرے بے حد جن کے گھر میں ماہینوں جن کے گھر میں ماہینوں چولہا جلا مت دنگ کے گھر میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے سونے میں آجی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے ہم کئی دنوں سے تھاکے سے تھے ہم نے کچھ نہیں کھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے میں نے 5 روٹیاں پکائی ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آتا ہے بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا ہے مجھے رحم آ گیا مجھے ترس آ گیا چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی میں اسے کھا رہی تھی آدھی روٹی میں نے کھائی اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہو دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں اپنے منہ میں رکھتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے آج 3 دن ہو گئے
آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا. جن کے گھر چولا مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک ان کی دادوں دیش کا سے گزر کے دیے جس نے دریا کوئی محروم در سے کوئی محروم در سے گیا اس نبی کی شفاعت اس نبی کی شفاعت بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا, کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا. ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا, جو کچھ ہوا تیرے کرم سے, جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا, یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں, دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں, کرم کرنے والے ہیں, آپ کو درگزر کرنے والے ہیں, آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں. اے اللہ ہم گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, مجرم ہیں, تیرے در کے سوالی ہیں, تیرے در کے بھکاری ہیں. اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں, آج آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما. یقیناً میرے اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں, آپ سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ آپ جب معاف کرنے پر آتے ہیں بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں, بڑے بڑے شرابیوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. بلکہ میرے اللہ آپ کا معاف کرنا ایسا بھی دیکھا کہ جب آپ معاف کرنے پر آئے تو ایک ڈاکوؤں کے سردار کو معاف ہی نہیں کیا, بلکہ اللہ آپ نے انہیں ولیوں کا سردار بنا دیا, ولیوں کا سردار بنا دیا. سچ ہے میرے اللہ آپ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں, آپ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اے اللہ آج آپ کے سامنے
سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے نوجوان آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، کیسے کیسے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے میرے اللہ، اہل دل علماء ہے، صلحاء ہے، حفاظ کرام ہے، ہمارے ان مکاتب میں پڑھنے والے یہ بچے ہیں، بچیاں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، اللہ یہ سب ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں اور ان سب کی نگاہیں تیری طرف ہوتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ایسے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں جس اللہ نے ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک ہماری ہر ضرورت کا خیال کیا ہے، ہر ضرورت کو پورا کیا ہے۔ سچ ہے میرے اللہ، تجھ سے زیادہ کوئی دینے والا نہیں ہے، تجھ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، اور اے مالک تو بھی نہ دے تو کون دینے والا ہے، اور تو بھی نہ سنے تو کون سننے والا ہے، اور تو بھی رحم نہ کرے تو کون رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، آج ہم سب مل کر تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ، امت مسلمہ کے حال پر رحم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، آسانی کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ، اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس غم میں پریشان ہے، کس بیماری میں دکھی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہے میرے اللہ، آپ سب کے دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ اے اللہ، جو دکھی ہے ان کے دکھوں کو دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم نے ہمارے گھروں میں کوئی بیمار چل رہا ہے، اللہ انہیں شفائے کل نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ ملک بھارت بڑا پیارا ملک ہے، اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، سکون کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ، رحم کرنے والے اور لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرنے والے حکمران اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ، ظالمین کے ظلم و ستم سے، شریروں کی شرارتوں سے اور فتنوں کے فتنوں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے جن علماء، صلحاء، بستی کے نوجوان ذمہ داروں نے محنت کی یہ پروگرام قائم کیا، اے اللہ یقیناً ان کے عزائم سے، ان کی نیک نیتیں تھیں، ان کے نیک جذبات تھے، اے اللہ تو ان سب کو قبول فرما، دنیا آخرت میں انہیں بہتر بدلہ عطا فرما، اجر عظیم، اجر جزیل عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری بستی پر اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما، خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ، یہ پڑھنے والے بچے بچیاں، یہ پڑھانے والے اساتذہ، ذمہ داران، دین کا کام کرنے والے، اللہ سبھی کو قبول فرما، دنیا آخرت میں بہتر بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا۔ مالک ہماری ان تمام دعاؤں کو محبت میں فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے حسین میں تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے سچے حسین میں، کلام مجید کے سچے حسین میں، اور میرے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے آپ کے نیک بندے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، جن کا ہاتھ پھیلانا آپ کو پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو آپ کو پسند آیا، میرے اللہ ان کے صدقے میں اور حضرت خواجہ ہند الولی خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔